اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صنعتی ترقی۔ صنعت یعنی کہ انڈسٹری۔ صنعت ایک ایسے ادارے کو کہتے ہیں، انڈسٹری ایک ایسے ادارے کو کہتے ہیں جہاں پر اشیاء صرف تیار کی جاتی ہیں۔ اشیاء صرف مینس ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ وہ ادارے جو خدمات مہیا کرتے ہیں انہیں بھی صنعت کا درجہ دیا جاتا ہے، جیسے بینک، صحت یا تعلیم کے ادارے وغیرہ، یہ بھی ہماری صنعتیں کہلاتی ہیں۔ صنعتیں کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ صنعتوں کے قیام سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں بہت ہی کم صنعتیں تھیں۔ 1952 میں پاکستان صنعتی کارپوریشن بننے کے بعد تیزی سے ملک میں صنعتیں قائم ہوئیں۔ پاکستان میں چھوٹی بڑی لاتعداد صنعتیں موجود ہیں۔ پاکستان میں چھوٹی بڑی بہت زیادہ صنعتیں موجود ہیں۔ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں مختلف صنعتی اشیاء کی تیاری کے لیے را مٹیریل یعنی کہ درکار جو خام مال ہوتا ہے وہ بڑے پیمانے پر پیدا ہوتا ہے۔ بڑی صنعتوں میں اشیاء صرف بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں، مطلب جو بڑے بڑے انڈسٹریز، کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اشیاء صرف بڑے پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں تیار کی جاتی ہیں۔ ان کے لیے زیادہ سرمایہ، خام مال اور محنت کشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو انڈسٹری ہوتی ہے وہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں سرمایہ یعنی پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پاکستان کی بڑی صنعتوں میں کان کنی، لوہے اور فولاد، کپڑے، سیمنٹ، کاغذ، شکر، مصنوعی کھاد، موٹر گاڑیاں اور بجلی کا سامان بنانے کی صنعتیں شامل ہیں۔ چھوٹی صنعت دراصل میانے درجے کی صنعت ہوتی ہے، ان کو کارخانے یا فیکٹری کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ چند افراد کے مشترکہ سرمایہ اور کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ان کی چھوٹی صنعت مطلب 2 لوگ اپنے گھر میں بھی کھول سکتے ہیں، ایک چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں، اور یہاں پر جو چند افراد مل کر جو مشترکہ کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی انہیں مل جاتا ہے۔ پاکستان کی چھوٹی صنعتوں میں آٹے، چاول، کھیلوں کا سامان، پرزہ جات، مشینری، برتن، ربڑ، کپڑا رنگنے، سوتی اور ریشمی دھاگے بنانے کی صنعتیں قابل ذکر ہیں۔ مطلب یہ تمام صنعتیں پاکستان کی چھوٹی صنعتوں میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں گھریلو صنعتیں بھی ہیں۔ گھریلو صنعتیں مینس ایسی صنعتیں یا ایسے کارخانے جو لوگ اپنے گھروں میں کھولتے ہیں ایک چھوٹے پیمانے پر، وہ گھریلو صنعتیں کہلاتی ہیں۔ گھریلو صنعت چھوٹی صنعت ہوتی ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت کھولی جاتی ہے۔ یہ صنعت کسی بھی موزوں جگہ مثلاً گھروں، کمیونٹی سینٹر یا کسی اور جگہ شروع کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے گھریلو صنعتوں میں دستکاریاں، کڑھائی، لکڑی کی نقاشی، قالین اور کپڑا بننے کی صنعتیں شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھوٹی صنعت کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ چھوٹی صنعت لوگ کیوں کھولتے ہیں، کس لیے کھولتے ہیں؟ تو اب چھوٹی صنعت کے جو فائدے ہیں اس میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی افراد ہیں ان کو روزگار ملتا ہے۔ مقامی افراد مینس جو صنعت کھولی گئی ہے اس ایریا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ دوسرا، روزگار کے لیے کی جانے والی نقل مکانی میں کمی آتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے علاقے میں خود صنعت موجود ہو تو آپ کو باہر کہیں کسی دور علاقے میں جا کر روزگار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ کے اپنے علاقے میں صنعت موجود ہوگی، تو اس سے بھی روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر ملکی درآمدات میں کمی آتی ہے۔
جیسے کہ کل کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس ملک کی درآمدات زیادہ ہوں گی اور برآمدات کم ہوں گی تو وہ ملک خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو جب ہم چھوٹی صنعتیں کھولیں گے تو جو غیر ملکی درآمدات ہیں ان میں کمی آ جائے گی، تو ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد خام مال کی مقامی سطح پر ہی کھپت ہو جاتی ہے، مطلب جو ہمارے پاس را مٹیریل ہوتا ہے وہ جب کارخانہ یا صنعت انڈسٹری اسی مقام پر ہوگی تو وہ سارا ادھر ہی استعمال ہو جائے گا۔ اب چھٹا ہے سرمایہ کے وسائل کم استعمال ہوتے ہیں، مطلب ہمیں پیسے کم لگانے پڑیں گے۔ اگر کسی دوسرے علاقے میں ہم صنعت کھولتے ہیں تو وہاں پر آنا جانا وہاں کے لیے جو را مٹیریل ہے اس کو لے جانا، تو بہت سارے سرمایہ کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چھوٹی صنعتوں میں اکثر لوگ ہاتھوں کے ذریعے کام کرتے ہیں تو زیادہ جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے گھروں میں چھوٹی صنعتیں کھول کر غیر ملکی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ زر مبادلہ مینس وہ پیسے جو کوئی ملک اپنی برآمدات دوسرے ملکوں کو بیچ کر جو پیسے کماتا ہے وہ زر مبادلہ کہلاتے ہیں۔ برآمدات مینس جو چیزیں آپ کے ملک میں بنائی جاتی ہوں اور کسی دوسرے ملک کو فروخت کی جاتی ہوں، تو اس سے ہمیں زر مبادلہ زیادہ ملے گا۔ مخصوص مہارتیں اور ہنرمند لوگوں تک منتقل ہونا۔ پھر جب کوئی جو چھوٹی صنعت کھولتا ہے تو وہ کوئی ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی جو ہے ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بڑی صنعت کے بارے میں۔ بڑی صنعت کے فائدے یہ ہیں کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ظاہر ہے انڈسٹری بڑی ہوگی تو زیادہ لوگ کام کریں گے تو زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اشیاء کی تیاری کی وجہ سے ملکی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور غیر ملکی برآمدات میں کمی آتی ہے۔ تیسرا ہے ملکی ضروریات پوری ہونے کے بعد اشیاء بیرون ملک برآمد کی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ صنعتیں غیر ملکی زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بنتی ہیں جس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ چوتھا ہے لوگوں کو روزگار کے ساتھ نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک اینڈ ہوا چاہتا ہے۔ اب ہمیشہ کی طرح لاسٹ میں میرے آپ لوگوں سے 2 سوالات ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے چھوٹی صنعت اور بڑی صنعت میں کیا فرق ہے؟ چھوٹی صنعت اور بڑی صنعت میں کیا فرق ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے، آپ لوگوں نے جتنے آج میں نے آپ لوگوں کو چھوٹی صنعتوں کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ 10 چھوٹی صنعتوں کے نام لکھ کر کمنٹس میں آپ لوگ مجھے سینڈ کریں گے، شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔